الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لی آبائنا وامہاتنا وازواجنا واولادنا واخواننا واستاذنا ومشایخنا یا رب العالمین اللہم انصر دینک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا جائے سنا جائے عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص پیدا فرما۔ حیات الصحابہ میں پیج نمبر 394 پر باب چل رہا تھا علم کے اہتمام سے زیادہ عمل کا اہتمام ہونا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگوں سے مستغنی ہو کر اللہ کے کام میں مشغول ہو جائے گا تمام لوگ اس کے محتاج ہو جائیں گے، اور جو اس کے علم پر عمل کرے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے تو تمام لوگ اس علم کے محتاج ہو جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگوں سے مستغنی ہو کر اللہ کے کام میں مشغول ہو جائے گا تو تمام لوگ اس کے محتاج ہو جائیں گے، اور جو اس علم پر عمل کرے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے تو تمام لوگ اس علم کے محتاج ہو جائیں گے جو اس کے پاس ہے۔ عبد البر کی روایت ہے، ابن عساکر نے بھی روایت کیا اسے۔ حضرت لقمان بن عامر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے رب سے اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے اور میں کہوں لبیک میرے رب، پھر وہ فرمائے تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ یعنی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ جب مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کہے گا اور میں کہوں گا لبیک میرے رب، اور پھر فرمائے گا ابو دردہ تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ بہقی کی روایت ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر، یہ دوسری روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن مجھے یہ کہا جائے اے عومیر، یعنی کیا تم نے علم حاصل کیا تھا یا جاہل ہی رہے؟ اگر میں کہوں گا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو نیک کام کرنے کا حکم دینے والی ہر آیت اور برے کام سے روکنے والی ہر آیت اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ حکم دینے والی آیت کہے گی کیا تو نے میرے رب کا حکم مانا تھا، اور روکنے والی آیت کہے گی کہ تو نے اس برے کام سے رک گیا تھا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ کیا زبردست بات کی ہے، آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اس لیے علماء اکثر دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی علما نافع، اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرما، یعنی وہ علم نافع عطا فرما جو نافع فائدہ دے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو میں پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں اے اللہ جس کا فائدہ نہ ہو، اور اس نفس سے پناہ چاہتا ہوں جس کی خواہشات پوری نہ ہو سکیں، اور اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ہی فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک علم حاصل نہ کرے، اور علم کے ذریعے حسن و جمال تب حاصل ہو سکتا ہے جب اس پر عمل کرے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہی کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ برے مرتبے والا وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، یعنی اس نے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک کہ اس سے 4 باتیں نہ پوچھ لی جائیں: اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں استعمال کیا، اپنی عمر کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یعنی اپنے علم پر عمل کرنے پر سوال ہوگا، مال کے اوپر 2 سوال ہوں گے، آپ نے کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں سے کیا، خرچ کہاں پر۔ یعنی یہ مومن کے لیے یہ پابندی ہے کہ اس کا مال کا کمانا بھی حلال ہونا چاہیے، اور اس کا خرچ کرنا بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا مال ہے میں اپنی مرضی جو چاہے کرتا پھروں۔ اور پھر عمر کہاں لگائی اور اپنے جسم کو کن کاموں میں استعمال کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم علم
تم علم تو جو چاہو سیکھ لو، لیکن اللہ تمہیں علم پر اجر تب دیں گے جب تم اس پر عمل کرو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم علم جو چاہے سیکھ لو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں علم پر اجر تب دیں گے جب تم عمل کرو گے۔ علماء کا اصل مقصد تو علم کی حفاظت کرنا ہے کہ اسے یاد رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور نادان لوگوں کا مقصد تو خالی آگے بیان کر دینا ہے۔ اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ سنت کا اتباع اور سلف صالحین کی اقتداء اور دین میں اپنی طرف سے ایجاد کردہ کام کا انکار، یہ نیا باب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم لوگ اللہ والے صحیح رستے اور سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ روئے زمین پر جو بندہ بھی صحیح رستے اور سنت پر ہوگا پھر وہ اللہ کا ذکر کرے گا اور اس کے ڈر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہیں دیں گے، اور روئے زمین پر جو بندہ بھی صحیح رستہ اور سنت پر ہوگا پھر وہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کے ڈر سے اسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو اس کی مثال اس درخت جیسی ہوگی جس کے پتے سوکھ گئے ہوں اور تیز ہوا چلنے سے اس کے پتے بہت زیادہ گرنے لگے ہوں، تو ایسے ہی اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گرانے لگ جائیں گے، اور اللہ کے رستے اور سنت پر درمیانی رفتار سے چلنا اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے رستے کے خلاف اور سنت کے خلاف بہت زیادہ محنت کرے۔ اس لیے تم دیکھ لو چاہے تم زیادہ محنت کرو چاہے درمیانی رفتار سے چلو، لیکن تمہارا ہر عمل انبیاء علیہ السلام کے طریقے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ اے لوگوں تمہارے لیے سنتیں جاری ہو چکی ہیں اور فرائض مقرر ہو چکے، تمہیں ایک صاف اور واضح رستہ دے دیا گیا، اب تم لوگ ہی اس رستے سے دائیں بائیں ہٹ کر گمراہ کر دو تو اب تم لوگ ہی اس رستے سے دائیں بائیں ہٹ کر لوگوں کو گمراہ کر دو تو یہ الگ بات ہے، یعنی بالکل واضح بات ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور فرائض مقرر ہیں، اب خود ہی تم گمراہ ہوگے یا گمراہ کرو گے تو ایک الگ بات ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کے کھڑے ہو کر فرماتے اصل چیزیں دو ہیں، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور دوسرا کلام، سب سے افضل سب سے سچا کلام اللہ رب العزت کا ہے اور سب سے عمدہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تمام کاموں میں سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے کام ایجاد کیے جائیں، اور ہر نیا کام جو قرآن و حدیث سے نہ نکالا گیا ہو بدعت ہے۔ غور سے سنو ایسا نہ ہو کہ مدت لمبی ہو جائے اور اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں اور لمبی امیدیں تمہیں آخرت سے غافل کر دیں، کیونکہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے اور جو آنے والی نہیں وہ دور ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنت پر میانہ روی سے چلنا بدعت سے زیادہ محنت کرنے سے اچھا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے فرمایا قرآن بھی نازل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سنتیں مقرر فرمائیں، پھر حضرت عمر نے فرمایا تم لوگ ہمارا اتباع کرو کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو پورا اختیار کیا، اگر ایسا نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عمران بن محسن رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے کہا کہ تم احمق ہو کیا تمہیں اللہ کی کتاب میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ملتا ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، اور اس میں کیا تمہیں اللہ کی کتاب میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ملتا ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں اور اس میں قرات اونچی آواز سے نہ کرو؟ پھر حضرت عمران نے باقی نمازوں اور زکوٰۃ وغیرہ کا نام لیا، کیا تمہیں ان اعمال کی تفصیل اللہ کی کتاب میں ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب میں یہ تمام چیزیں اجمالاً ذکر ہیں اور سنت میں اس کو تفصیل سے کھول کر بیان کر دیا گیا، یعنی تمہیں یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ آج کل یہ فتنہ جو ہے بہت عام ہے، وہ کہتے ہیں قرآن ہی سب کچھ ہے اور احادیث اور سنت رسول تو جو ہے وہ اس میں اتنی جو ہے وہ فیبریکیشن ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے قرآن، اور وہ قرآن کے بعد جب قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے، حدیثوں کی ضرورت ہے، جب وہ حدیثوں پہ شک پیدا کرتے تھے تو اس کے بعد اپنی مرضی سے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، تو جب قرآن سے آپ نماز نہیں ثابت کر سکتے، نماز کا طریقہ نہیں ثابت کر سکتے آپ، تو اسی کے بارے میں حضرت عمران بن محسن فرما رہے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا، تم احمق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں اجمالاً ذکر کرتا ہے، ایک سمری بیان کر دیتا ہے، حکم بیان کر دیتا ہے، اس کی ڈیٹیل تو حدیث میں ملتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اتباع کرے، کیونکہ وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے زیادہ کم تکلف والے، سب سے زیادہ سیدھے طور پر طریقے والے
اور سب سے زیادہ سیدھے طور کے طریقے والے اور سب سے زیادہ اچھی حالت والے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چنا تھا، لہٰذا تم ان کے فضائل و درجات کا اعتراف کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ وہی سیدھی راہ ہے۔ دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بہت بڑے صحابی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے راستہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے جماعت علماء، اللہ سے ڈرو اور اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے کو پکڑو، کیونکہ میری زندگی کی قسم اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تم دوسروں سے بہت آگے نکل جاؤ گے، اور اگر تم اسے چھوڑ کر دائیں بائیں چلو گے تو بہت زیادہ بھٹک جاؤ گے۔ حضرت مصعب بن سعد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد جب مسجد میں نماز پڑھتے تو مختصر پڑھتے، البتہ رکوع اور سجدہ پورا کرتے، اور گھر میں نماز پڑھتے تو نماز رکوع اور سجدہ بہت لمبا کرتے۔ میں نے کہا، ابا جان، جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو مختصر پڑھتے ہیں، اور گھر میں نماز پڑھتے ہیں لمبی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہم امام ہیں، لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ہماری اقتدا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چلو، اپنی طرف سے نئے نئے طریقے مت چلاؤ، تمہیں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ تمہیں سب کچھ دے کر گئے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا اور ان کی فضیلت کا اعتراف کرنا دونوں سنتوں میں سے ہے۔ یا رب لک الحمد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ ہمیں صحابہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اپنی عقل لڑانے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے زمانے کے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے سے بچو، کیونکہ ایک آدمی جنت والوں کے عمل کرتا ہے، پھر اللہ کے علم کے مطابق وہ پلٹا کھا جاتا ہے اور دوزخ والوں کے علم پر عمل پر کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ دوزخی بن کر مرتا ہے۔ اور ایک آدمی دوزخوں والوں کے عمل پر کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے علم کے مطابق پلٹا کھا جاتا ہے اور جنت والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنتی بن کر مرتا ہے۔ اگر تم نے ضروری کسی کے پیچھے چلنا ہے تو پھر ان لوگوں کے پیچھے چلو جن کا خاتمہ ایمان اور عامل صالح پر ہو چکا اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو ابھی زندہ ہیں ان کے پیچھے مت چلو، کیونکہ کسی زندہ آدمی کے بارے میں اطمینان سے نہیں کہا جا سکتا، نہ معلوم کب گمراہ ہو جائے۔ یا رب لک الحمد۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں السابقون اور اولون کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا۔